کر اپنے چاروں طرف جو بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ سب پروردگار نے بنایا ہے۔ آپ اطراف و جوانب جب غور و فکر کریں گے، محسوس کریں گے، تو اس فضائی ماحول میں، واتاورن میں آپ زمین دیکھیں گے، آسمان دیکھیں گے، دریا دیکھیں گے، پیڑ پودے دیکھیں گے، سورج کی روشنی دیکھیں گے، چاند کی چاندنی دیکھیں گے، کہیں ہوا کو محسوس کریں گے، کہیں پانی دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جانور ہیں، پرند ہیں، یہ سب پروردگار نے بنایا ہے۔ لیکن پروردگار عالم خود قسم کھا کر کہتا ہے، پروردگار نے 4 ایسی قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کر یہ فرمایا ہے رب وحدہ لا شریک نے کہ میں نے دنیا میں اگر کوئی سب سے خوبصورت شے بنائی ہے، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوبصورت شے ہے تو وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہے؟ انسان ہے۔ رب وحدہ لا شریک نے بے شک چاند بنایا، سورج بنایا، دریا بنائی، پہاڑ بنائے، جانور بنائے، چرند و پرند بنائے، پھل میوے مغزیات بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، بہت سارے 18,000 مخلوقات میں لگ بھگ سب سے اہم، سب سے بہتر، سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے پاورفل اور سب سے ذہین، سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ بہتر جو اشرف المخلوقات میں رکھا ہے وہ انسان کو رکھا ہے۔ تو کیا ہمیں رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ رب وحدہ لا شریک کا، ایشور کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ خود دیکھیے، دنیا میں ہم اگر 1000 سے ملیں، 1,00,000 سے ملیں، 2,00,000 سے ملیں تو ہم بندے کو الگ اس کی پہچان لیتے ہیں، جبکہ ناک وہاں لگی ہوئی ہے جہاں لگنی چاہیے، کان وہاں پر ہیں جہاں ہونے چاہیے، زبان وہاں پر ہے جہاں ہونی چاہیے۔ ہمارے شریر کے اندر ہمارے اعضاء جتنے بھی ہیں سب رب وحدہ لا شریک نے بیک وقت ایک ہی جگہ فٹ کیے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی الگ الگ پہچان سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا معجزہ ہے، رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو شے بھی بنائی ہے ان سب سے اہم جو مقام دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے لوگو، اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے پیرنٹس کو راضی کرو، اپنے اساتذہ کو راضی کرو۔ اللہ کے رسول نے بار بار تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو۔ غور و فکر کیجئے، جس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، یہاں کے حسن و زینب یہ بچے بھی دیکھ لیں گے، موڈ فریش ہو جائے گا، جس کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر کہ جس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، جس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، جس کی رفتار سے چلنے والے جو قدم کامیابی کی طرف چلتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ ایسا فقیر کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ماں وہ شے ہے دنیا میں اگر رب وحدہ لا شریک سے بات کرنے کا، ہم کلامی کرنے کا جو انعام ملا ہے وہ حضرت موسیٰ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے سپاہی بھیجے کہ دنیا میں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں ماحول کو سازگار کریں، برائیوں کو دور کریں۔ انہی میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ موسیٰ رب سے جب ہم کلامی کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ بڑے بے تکلف سے بات کرتے تھے، لیکن ایک بار ندا آئی اور اللہ سے جب بات کرنے کے لیے آپ جا رہے تو کہا، اے موسیٰ ہوش کی دوا کر، اے موسیٰ اب تک جو تو بات کرتا تھا اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ جب تو گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں مصلی بٹھا کر رب کے حضور میں دعا کرتی تھی، پروردگار بے شک میرا بیٹا بے تکلف سے بات کرتا ہے، اس کی لغزشوں کو نظر انداز کر دینا، چونکہ وہ تیرا کلیم ہے، تیرا پیارا ہے، تیرا لاڈلا ہے۔ تو جب تجھ سے میں بات کرتا تھا تیری جو ماں تھی وہ دعائیں کرتی تھی کہ تجھ پہ میں غضبناک نہ ہو جاؤں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب تمہیں ہوش میں بات کرنی ہے، ہوش میں قدم اٹھانا ہے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا مرتبہ۔ یہی موسیٰ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تم سے ہم کلامی کرتا ہے، مجھے اپنا لاڈلا بھی بتاتا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔
کہا کہ فلاں علاقے چلے جاؤ، وہاں پر ایک دکاندار ہے اور وہ میٹ کی دکان کرتا ہے، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ کم برتی تول رہا ہے، اس کا بھی چال و چلن بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو جنت ہے، جو سورگ ہے، اس میں میرا ساتھی کس وجہ سے اس کو چنا ہے، ایسے کون سے اس کے اندر فائدے ہیں، اچھائیاں ہیں جو اس کو چنا۔ لیکن المختصر یہ ہے کہ بہت جلد وہ اپنی دکان کو بند کرتا ہے، گھر پہ جاتا ہے تو گھر پہ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، وہ ماں جو ہاتھ نہیں ہلا سکتی تھی، وہ ماں جو زبان سے بول نہیں سکتی تھی، وہ ماں جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ ماں جو اپنی رفع حاجت میں اپنے کچھ بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شخص جاتا ہے، کھانا بناتا ہے، اپنے منہ میں اس کھانے کو چباتا ہے، منہ کے چبے ہوئے کھانے کو نکال کر اپنی ماں کو کھلاتا ہے، ساری مدد کرتا ہے، ساری ہیلپ کرتا ہے، ساری خدمات انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ ماں گڑ گڑا کر اپنی زبان حال سے، اپنے اثر انداز سے یہ بولتی ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہی تھی، پروردگار جو نبی ہیں تیرے اس وقت کے موسیٰ، ان نبی کی ساتھ میرے بیٹے کو نصیب فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے، پروردگار معاف کرنا، میرے ذہن میں وسوسہ یہ تھا کہ یہ آدمی جس کا نہ چال چلن ٹھیک ہے، نہ رنگ ڈھنگ کا ہے، نہ کسی طریقے کا، لیکن اس کو تو نے میرا ساتھی کیوں بنایا؟ اب سمجھ میں آیا کہ ساتھی اس وجہ سے بنا کہ اپنی اس ماں کی مدد کر رہا ہے جو لنجی ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے اور بول نہیں سکتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے مقدس نبی کا ساتھی اس انسان کو بنایا۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں اے رسول پاک، آپ یہ بتائیں کہ میری پیدائش میں، میرے لالن پوشن میں، میری پرورش میں میری ماں نے جیسے جیسے میری مدد کی تھی، ہیلپ کی تھی، سیم ٹو سیم ویسے ہی میں نے مدد کی۔ جب میرے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچے تو میں ان کی لاٹھی کا سہارا بنا، جب میرے ماں باپ رفع حاجت سے محروم تھے تب میں نے ان کی گندگی کو صاف کیا، جب میرے ماں باپ کی جو جو خواہشیں تمنائیں تھیں وہ میں ان کی پوری کرتا رہا۔ میں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر اور ان کو جہاں ضرورت ہوتی وہاں لے جاتا تھا، جو جو وہ کھانا چاہتے تھے وہ کھلاتا تھا۔ وقت پر اپنی اہلیہ سے میں نے کہا کہ اے وائف، تمہیں میرے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میرا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ حق میں کسی اور کو دوں۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اپنے والدین کا کوئی کام نہیں کرنے دیا، ہر کام میں نے وقت مقررہ پر کیا۔ تو اے اللہ کے رسول، جو میرے باپ نے مجھے بچپنے میں خدمت دی، میری ماں نے میری خدمت کری، سیم ٹو سیم میں نے ہی وہی کیا اور بہتر کیا، تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول تبسم فرمائے، مسکرائے، کہا اے صحابی سن، جب ماں کے شکم کے اندر تم تھے اس وقت کی جو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں، ان تکلیف کا ایک لمحہ بھی تم ادا نہیں کر پائے۔ اور سنو، جب ماں باپ تمہیں پالتے ہیں تو تمہیں انگلیاں پکڑ کر جب چلنا سکھاتے ہیں، تمہارے تمام خرچے برداشت کرتے ہیں، تو تم نے جو اپنے ماں باپ کی ہیلپ کی اور تمہارے ماں باپ نے جو تمہاری ہیلپ کی، اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ماں باپ جب تمہیں چلنا سکھاتے تھے، ماں باپ جب تمہیں بولنا سکھاتے تھے، اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے پروردگار میرے بچے کی عمر دراز کرنا، میرے بچے کی عمر میں اضافہ کرنا، میرے بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں کرنا۔ لیکن جب تم اپنے باپ کی خدمت کرتے تھے تو تمہارے ذہن میں یہ آتا تھا کہ پروردگار میرے بزرگ ماں باپ ہیں، پریشانیاں ان پر لاحق ہیں، انہیں جلدی اٹھا لے، ان کی موت جلدی آرام سے واقع ہو جائے، ان کی روح نکل جائے۔ اگر سب سے بڑا فرق ہے تو یہ ہے کہ بے شک تم نے مدد کی، لیکن تمہاری مدد کرنے میں اور ان کے لالن پوشن میں فرق یہ ہے کہ وہ تمہیں سہارا دیتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، اور تم اپنے ماں باپ کی خدمت اگر کرتے بھی ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو پروردگار جلدی اٹھا لے۔ تو ماں باپ وہ عظیم سرمایہ ہے، وہ انمول ہیرا ہے، وہ گھر کی بڑی بزم اور رونق ہے، اور ماں باپ کا ہم دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کا ہم دل دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنایا رب فرماتا ہے جس کے ماں باپ جس سے راضی نہیں ہیں کسی قیمت پہ وہ بخشش نہیں پائے گا۔ آج ہم اب اپنے باپ کو بنا مارتے ہیں۔ آپ غور و فکر کیجئے، جو جوڑے بنائے جاتے ہیں وہ عرش معلیٰ پہ بنائے جاتے ہیں، کس بچی کا کس بچے کے ساتھ نکاح ہونا ہے وہ عرش معلیٰ پہ بنتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب سیتا جی کا اور رام جی سے وواہ ہوا، ان کی کتنی ارچنا آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں،
اور رابڑہ نام کے شخص نے اور ان کے ساتھیوں نے بہت زیادہ اپہرن کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی، لیکن جو رب کو منظور تھا وہ ہوا۔ سیتا جی کا جو وواہ ہوا، شادی ہوا، رام جی سے ہوئی، کوئی روک نہیں سکا۔ لیکن جو بھی جوڑے بنتے ہیں پروردگار ان کو آلریڈی فکس کر دیتا ہے، اور جو اس میں دخل اندازی کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، اپنی چوائس سے اگر کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو وہ رب کی رضا میں دخل اندازی ہے جس کو رب پسند نہیں کرتا، اور یہ دخل اندازی کی وجہ سے وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ان کے دامن داغدار ہو جاتے ہیں، سرمشار ہو جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی جھیلتے ہیں، اور وہ خوشی سے اپنے ماں باپ سے مل نہیں پاتے، اپنے علاقے کو منہ نہیں دکھاتے، صرف اپنے 1-2 منٹ کی شوق کی خاطر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی اتنی تباہ ہو جاتی ہے کہ ہر شخص ان سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، وہ بدنام ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ، ان کا جو دامن ہے وہ بدنامی سے داغدار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اگر ماں باپ کو خوشی نہیں دے سکتے تو یہ ہمیں حق کہاں سے آ گیا کہ ہم ان کا دل دکھائیں؟ ماں باپ کو سب سے بہتر خوشی کا اگر کوئی موقع ہے تو وہ شادیاں ہوتی ہیں، وہ وواہ ہوتے ہیں، بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچے کا لالن و پوشن کرنے کا ان سے جو یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ ان کی کامیابی پر منحصر ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم عجیب اتفاق رکھتے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، غلط طریقے سے ہم کسی کو میسج کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا اور آپ کا جو کام ہے وہ اپنی زندگی، اپنی لائف کو پرنور اور بہتر بنانا ہے۔ اگر ہم اپنے راستے سے بھٹکے، اگر قدم ہمارا غلط جگہ پر گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو بچوں، یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنو، چونکہ رب نے آپ کو زندگی سے نوازا ہے۔ یہ زندگی آپ کی کسی ایک دوسرے پر میسج کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک دوسرے کو پرچہ لکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو میسج اور یہ جو پرچے ہیں یہ تمہاری زندگی کے جو پرنور منظر ہیں اس کو یہ داغدار کرنے کے لیے ہیں۔ بے شک آپ چاہتے ہو کہ زندگی آپ کی چمکدار ہو، فیوچر آپ کا تابناک ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی پرنور ہو، ہم کامیاب ہوں، تو اس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو وقت رب نے دیا ہے، یہ رب نے وقت دیا ہے، رب نے آپ کو لیے آسائش کے لیے چیزیں دی ہیں۔ یہ زمین رب نے دیا ہے آپ کے فرش کے لیے، آسمان دیا ہے آپ کو عرش کے لیے، سورج دیا ہے آپ کو رب وحدہ لا شریک نے روشنی کے لیے، چاند دیا ہے چاندنی کے لیے، جانور دیے ہیں آپ کو دودھ دینے کے لیے، چرند و پرند، دنیا کے پیڑ و پودے سب کچھ آپ کے لیے ہیں جو بالکل مفت ہیں، اس کا کوئی رینٹ کرایہ بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم انسان جس کو ہمیں عقل سے بھی نوازا ہے اور ہم عقل کا یوز نہیں کرتے اور بھٹک جاتے ہیں، اور بھٹکنے کی بعد میں اپنی زندگی کو فنش کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں، غلطیوں کے سبب کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے والدین کا دل دکھایا تھا، پیرنٹس کی بات کو نہیں مانا تھا، ماں باپ کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمارے چہرے اور ہمارے دامن داغدار ہو گئے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ بھی بے شک چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو پرنور بنائیں، اپنی زندگی میں آپ ہیرو بن کے چمکے، تو بال لمبے کرنے سے نہیں، خوبصورت لباس پہننے سے نہیں، وہ آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اچھا کھاتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اچھا پہنتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اچھی لگژری گاڑیوں کا استعمال کرتا ہے، وہ آدمی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو بہترین غذائیں وقت پر کھاتا ہے۔ اگر آپ کو سکسیس کی چابی لینی ہے، کامیابی لینی ہے، تو کھانے کو چھوڑنا ہوگا، نیتا گری کو چھوڑنا ہوگا، بہترین ہیئر اسٹائل کو چھوڑنا ہوگا، چہرے پر تھوکنے والی کریم کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، تبھی اسٹرگل کرنے کے بعد میں رب ہمارے خوابوں کو پورا کرے گا۔ محنت کرنی ہوگی، نہ ٹائم دیکھنا ہوگا، نہ منٹ اور سیکنڈ دیکھنا ہوگا، 24 گھنٹے ہمارا جو گول ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، تبھی ہمارے لیے کامیابی ممکن ہے، انیتھا ہماری کامیابی ہم سے روٹی ہوئی ہے، کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، پل پل یہاں کمپٹیشن سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، یہاں پر پل پل ہمیں بھیڑ بھاڑ سے گزرنا ہوتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ذہن آپ کے برگلاتا ہے،
آپ استقامت کا دامن پکڑے رکھیے، صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھیے. اگر اس مقصد سے آپ ہٹتے ہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ کے حضور پروردگار ہمیں نیک بنائے اور ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے دیش ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے. جے ہند، خدا حافظ.